بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں۔ میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ جذباتی نشوونما۔ ایک ماں کی پرسکون موجودگی اور اس کے بچے کی ضروریات کے لیے رد عمل ایک مضبوط بندھن تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ روتا ہے تو ماں کے تسلی بخش لمس اور پرورش کرنے والے الفاظ بچے کو اعتماد اور جذباتی تحفظ کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اقدار اور اخلاق۔ ایک ماں اپنے اعمال اور تعلیمات کے ذریعے اہم کردار اور اخلاق سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ ہمیشہ سچ بول کر اور اپنے بچے کو ایسے کرنے کی ترغیب دے کر ایمانداری کی قدر پر زور دے سکتی ہے۔ ہمدردی اور ہمدردی۔ دوسروں کے ساتھ ماں کی ہمدردی اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا کو کیسے سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اگر وہ رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہے یا ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے تو بچہ رحم اور ہمدردی کی اہمیت سیکھتا ہے۔ تعلیمی رویہ۔ ایک ماں کی اپنے بچے کی تعلیم میں شمولیت سیکھنے کی طرف ان کے رویے کو بہت متاثر کر سکتی ہے۔ سونے کے وقت کہانیاں پڑھنا، ہوم ورک میں مدد کرنا اور سیکھنے کے لیے جوش و خروش دکھانا بچے کے تجسس اور تعلیمی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ خود اعتمادی۔ ماں کی حوصلہ افزائی اور اپنے بچے کی صلاحیتوں پر یقین کے الفاظ ان کی خود اعتمادی کو بڑھاتے ہیں۔ جب کوئی بچہ کسی نئی سرگرمی کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنی ماں کی طرف سے مثبت جواب ملتا ہے تو وہ خود پر یقین کرنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ فیصلہ سازی کی مہارتیں۔ جیسا کہ ایک بچہ انتخاب کا سامنا کرتا ہے، ماں کی رہنمائی انہیں تنقیدی سوچ اور فیصلہ سازی کی مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو غیر نصابی سرگرمیوں کے انتخاب جیسے فیصلوں میں شامل کرتی ہے تو وہ انہیں اختیارات پر غور کرنا اور باخبر انتخاب کرنا سکھاتی ہے۔ لچک۔ چیلنجوں یا ناکامیوں کے دوران ماں کا تعاون لچک کو فروغ دیتا ہے۔ جب بچہ چلنا سیکھتے ہوئے گرتا ہے تو ایک ماں کی طرف سے اٹھنے کی حوصلہ افزائی لچک اور استقامت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ وقت کا انتظام۔ معمولات اور نظام الاوقات کے ذریعے ایک ماں اپنے بچے کو وقت کے انتظام کے بارے میں سکھاتی ہے۔ یہ سبق قیمتی ہو جاتا ہے کیونکہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسے ذمہ داریوں میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت مند عادات۔ غذائیت، ورزش اور صحت کی عادات پر ماں کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ اگر ایک ماں صحت مند کھانے اور ایک فعال طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو بچہ ان عادات کو اپنانے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ ثقافتی اور خاندانی اقدار۔ ایک ماں ثقافتی اور خاندانی روایات کو ختم کرتی ہے، خاندان کے ورثے کو محفوظ رکھتی ہے۔ خواہ تعطیلات منانا ہو، روایتی کھانا پکانا ہو یا ثقافتی تقریبات میں حصہ لینا ہو، یہ تجربات بچے کی شناخت کو تشکیل دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک ماں کی موجودگی، رہنمائی اور محبت اس کے بچے کے کردار، اقدار اور زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر کو گہرے طریقوں سے تشکیل دیتی ہے جو ان کی زندگی بھر میں پھیلتی ہے۔ میرے چینل یامو وائس کو
سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔